تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بارے گفتگو فرمائی وہ بھی اجلسی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دی بات ہوت ہے اللہ بغیر تو اور کسی دے بس دا روگ ہی نہیں تے رہ گئی گل حضرت ابو طالب دی وہ پرسوں حضرت صاحب حویلی شریف والے کو نہ گل چھیڑی تے فرمان لگے بھی کوئی شعر ہے نہیں یاد میں آکھا جی حاضر ہے سناؤ میں آخیا جی مولوی لوگ ممبراں تے چڑھ کے آخ دن کہ یہ حضرت حسان بن ثابت دا نعتیہ کلام ہے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فضل عرش محمود حاضہ محمد تو میں محض ساں کے گزارش کراں بھی اے حضرت ابو طالب دا شعر معارج النبوت معین الدین کاشفی اور مدارج النبوت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقی لوگوں حضرت صاحب فرمایا کہ اور کتاباں بھی ہے پھر میرا بھی کوئی دل آ گیا میں آخیا جی اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو علامت ہے اسلام دی اسلام بذات خود اسلام تا نہیں کلمہ یہ تو اسلام داخل ہونے دی علامت ہے تو حضرت ابو طالب اگر یہی بات کسی اور رنگ وچ کہہ دے تو وہ کیوں مومن نہیں وہ پیار نال نعتیہ کلام عرض کر دیں انتر رسول رسول اللہ نعلمہ علیک نزل منزل عزت الکتب اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحقیقت تسی اللہ دے رسول ہو اسی سارے اس چیز نو جانتے ہیں اور بڑا ثبوت ہے کہ اس عزتوں والے رب نے تساں تے کتاب نازل فرمائی تو قریش نے مخاطب ہو کے فرمایا الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسا خط فی اول الکتب تسی سارے اس بات نو جان دے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اساں کو کس رنگ وچ ملے یہ اساں کو اسی طریقے نال ملے جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو نبی ہونے دی حیثیت صاحب کتاب رسول ہونے دی حیثیت میں ملے سن اور میں ثبوت دینا پہلی کتابوں میں جو خط فی اول الکتب یہ پہلی کتابوں میں لکھیا ہوئے تو معلوم ہویا کہ حضرت ابو طالب تورات انجیل دے ماہرہ سے پھر کفار دا غلبہ ہویا تو فرمان دین محمد تفد نفسا کا کل نفس اذا ما جیتا من شین تبالا اے میرے بھتیجے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آنے تک میں ہر ذی روح چیز نو تساں تو قربان کر دے اذا ما جیتا من شین تبالا جس وقت بھی کوئی بڑی مصیبت آئی میں ہر متنفس نو تساں تو قربان کر دے تو شبیر صاحب اللہ تعالیٰ فرماندیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس تو حضرت ابو طالب فرماندیں ملیک الناس لیس لہو شریک وہ لوکاں دا رب ہے ملیک اور مالک دے کو مانے وہ لوکاں دا رب ہے اس دا کوئی شریک نہیں کلمہ طیبہ کلمہ شہادت بھی تو یہی ہے کہ اس دا کوئی شریک نہیں تو وہ جو فرماندن کہ اللہ دا کوئی شریک نہیں تو پھر مومن دی یہی صفت ہوندی ملیک الناس لیس لہو شریک والوہاب والمبدی المعید وہی بخششاں کرنے والا وہی پیدا کرنے والا
پیدا کرنے دے بعد مار کے پھر زندہ کرنے والا۔ کفر اور اسلام دے درمیان سب تو بڑا جھگڑا قیامت دا ٹائم ہے، قیامت دے بارے ہے۔ وہ لوگ اعتراض کر رہا سی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھئی کس طرح ہو سکتا ہے کہ سرما ہوئیاں دیاں ہڈیاں پھر مڑ کے زندہ انسان ہو سی؟ انہوں دی عقلاں اس چیز تو دور سن۔ قرآن پاک وچ مبد اور معید دونوں الفاظ موجود ہیں، تو حضرت ابو طالب فرمانے ہیں کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مار کے زندہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ومن فوق السماء لہو بحق ومن تحت السماء لہو عبید، جیڑی مخلوق آسمانہ دے ہوتا ہے وہ بھی اسی دی تابعدار ہے، سبحان اللہ۔ اور جیڑی مخلوق آسمان دے تھلے اسی دے بندے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک آہنی دیوار بن کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، کفار نے کدے بھی حضور علیہ السلام نو براہ راست جا کے نہیں آکھیا کہ اے محمد تسی اس طرح نہ کرو یا اے گل کرو۔ انہاں جدوں بھی مطالبہ کیتا جا کے حضرت ابو طالب نو آخدے رہے ابو طالب اپنے بھتیجے نو روک لو، یا اساں دے بتاں نو برا کہندے اور اساں نو گمراہ کہندے، اساں دے ماں باپ نو گمراہ کہندے۔ حضرت ابو طالب کدے نرمی نال کدے سختی نال کفار دے وفد نو موڑ دیندے رہے، لیکن ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کردے رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دل ہے کرو، تساں دا بال بھی کوئی ٹکا نہیں کر۔ سبحان اللہ۔ آخری دفعہ کفار نے زبردست دھمکی دیتی کہ ہون بغیر لڑائی دے اور بات ہی کوئی نہیں۔ حضور رنجیدہ خاطر ہوئے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ حضور تک کافی اثر پہ کفار دی اس دھمکی دا، تو فرمایا فواللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، مینوں اللہ دی قسم ہے کہ انہاں دیاں فوجاں انہاں دے جتھے تساں تک کسی صورت نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا اللہ دی قسم ہے کفار دی کوئی فوج، کوئی جتھا، کوئی منصوبہ تساں نوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس وقت تک حتی اوسد فی التراب دفینا، جب تک کہ میں دفن نہ ہو جلاں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تساں کوئی ہاتھ لانے والا جمے؟ سبحان حضرت عبیدہ ابن حارث پہلے شہید ان جنگ بدر دے، زخمی ہوئے، حالے روح ایسی اٹھا کے حضور دے دربار وچ آندے تے عرض کیتا یا رسول اللہ واقعی میں شہید ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل شہید ہے۔ خوشی دی لہر دوڑ گئی اور آکھیا کاش کہ ابو طالب زندہ ہوندے تے انہاں دے شعر دی تفسیر میں ہاں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب دا ایک شعر ہے، پورا اس وقت میں نے یاد نہیں ہونے لگا، وَنَنْصُرُهُ حَتَّى نُصَرَّهُ لَهُ وَنَزْهَرُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْخَلَائِلِ، کوئی 5 کروڑ کاری کدھر کہ اسی اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کرساں جب تک میری لاش دے ارد گرد میرے بیٹیاں دیاں لاشاں اور میریاں تیاں نوہاں دیاں لاشاں نہ پئیاں دیاں، اس وقت تک حفاظت کرنی۔ سبحان اللہ۔ جس شخص دے ایمان وچ اے چیز اتنا بڑا عشق شامل ہوئے، سبحان اللہ۔ اس تے ایمان دی کے گل ہے۔ تو ہمیں صرف 2 ثبوت قرآن پاک وچ دے کے گفتگو دا رخ دوسرے پاسے موڑ دو۔ 3 سال خفیہ تبلیغ رہی، کفار دا بہت غلبہ سی، خفیہ تبلیغ چلتی رہی، اللہ تعالیٰ دے حکم وچ بھی یہی مصلحت سی۔
3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ اے میرے محبوب، جیڑا اللہ تعالیٰ دا حکم تسن پہنچ دے او کھلے اعلان نال اور پوری قوت نال اس نشر کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفار نال کوئی تعلق نہ رکھو، کنارا کش ہو جاؤ، انہاں کولو چہرہ پھیر لو۔ انصاف دی بات ہے کہ اس تو بعد 7 سال حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہے۔ قرآن پاک دی کسی بھی آیت تے فوری عمل کرنا حضور تھی بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ لیکن 7 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت ابو طالب دی وفات تک نال رکھیا، ہمراز بنایا، دینی معاملات وچ مدد لئی۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اگر حضرت ابو طالب غیر مسلم ہوندے تو 7 سال حضور اس حکم تے عمل نہ فرماندے کہ اللہ فرماندن کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکاں کولو کنارہ کش ہو جاؤ، نال کھانا، نال سونا، نال بیٹھنا، نال اٹھنا، راز دیاں گلاں کرنی۔ یہ قرآن مجید دا ثبوت ہے کہ حضرت ابو طالب مومن اور اول مومن۔ دوسرا سورت آل عمران دی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماندن کہ جس وقت اساں سارے نبیوں کو وعدہ کیتا کہ میرا رسول آ کے تساں دیاں رسالتاں دی تصدیق فرماسی، تساں دیاں کتاباں دی تصدیق کرسی، تے تساں دے 2 کم ہیں، پہلے ایمان آننا پھر مدد کرنی۔ نبی دی مدد واسطے ایمان دا ہونا شرط اول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بھی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تساں ضرور ہی میرے حبیب تے ایمان لے آنے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور ہی مدد کرنی ہے۔ اگر ایماندار نہیں تو نبی دی مدد کر نہیں سکتا، نبی واسطے مشرک دی مدد حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے گروہ انبیاء تساں اس وعدے نو قبول کیتا، اس تے تساں عہد کیتا میرے نال؟ قالوا اقررنا، سارے عرض کیتا رب یا رب العالمین اسی پابند ہیں اس وعدے دے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا اے گروہ انبیاء اس وعدے تے تسی بھی گواہ تے میں بھی گواہ۔ ومن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، جیڑا اس وعدے پھرے وہ فاسق۔ ثابت یہ ہویا کہ نبیوں کو صرف یہ وعدہ لیا کہ ایک میرے حبیب تے ایمان لینا، دوسرا مدد کرنا۔ حضرت ابو طالب ایماندار ہوئے تو مدد کیتی، ایماندار نہ ہوندے مدد نہ کر سکتے، نہ حضور قبول فرماندے۔ اس قسم دیاں سینکڑے دلیلاں موجود ہیں کہ مشرکین نے